مولانا فضل الرحمان لگ رہا تھا کہ حکومت کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے ہیں. یہاں تک بھی خبریں تھیں کہ ان کی گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل بھی ہو گئی ہے, کوئی آئینی عہدہ بھی وہ لے سکتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں, تو اس طرح تو پھر وہ جو ممکنہ قانون سازی ہے خاص طور پر ججز سے متعلق وہ حکومت مشکل میں نظر آ رہی ہے. تو آپ کے خیال میں کیا اتنے پریشر کے باوجود حکومت یہ پیکج آئینی پیکج لا سکے گی؟ ایشو پریشر کا نہیں ہے دعا, ایشو نمبر گیم کا ہے. ظاہر ہے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے, اور اس میں یہ تو پہلے دن سے طے تھا کہ مولانا کا وزن جس پلڑے میں پڑے گا وہ بھاری ہو جائے گا. اور جس طرح سے ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے بعد گورنمنٹ کانفیڈنٹ لگ رہی تھی کہ ہم یہ لے کے آئیں گے, اس سے لگتا تھا کہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے, مولانا مان چکے ہیں. جو مطلب ظاہر ہے وہ ایگزیکٹ تو بات اس طرح سے نہیں ہمارے سامنے آ سکی. اچھا, وہ پھر جب کل قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وضاحت کی, چیف جسٹس صاحب نے, کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا اور یہ آف دی ریکارڈ تھا, اور وہ مطلب وہ باتیں میں تو یہ کہا تھا کہ میں انڈیویجولی نہیں لوں گا اگر آپ صرف مجھے ایکسٹینشن دینا چاہیں. یہ مطلب بڑی دلچسپ بات ہے نا. دیکھیں کتنے اچھے آدمی ہیں وہ قاضی صاحب, آپ کے چیف جسٹس صاحب, کہ بھئی میں نہیں لینا چاہتا لیکن اگر تم لوگ دینا چاہتے ہو تو مجھے اعتراض بھی کوئی نہیں. اس طرح کی بات ہی بنتی ہے نا یہ, کہ جی ہاں سب کی کر دیں. اس ملک کے اور بہت سے مسائل میں ایک مسئلہ میں سمجھتا ہوں یہ ایکسٹینشن کا بھی ہے. تب پتہ نہیں کیوں ہم ناگزیر سمجھ لیتے ہیں لوگوں کو کہ جی یہ بندہ آ گیا ہے, اب اس کے بعد تو باقی کوئی اس قابل ہی نہیں ہے نا کہ کوئی چلا سکے. اور جو بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی یہی تاثر دے رہا ہوتا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف صاحب نے جانے سے پہلے جو آخری میڈیا ٹاک تھی ان کی, انہوں نے کہا تھا اب اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. وہ چیزیں مطلب بڑی خراب بھی ہوئی اس کے بعد, لیکن ایک مائنڈ سیٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی یہی تھا کہ جب میں نہیں رہوں گا تو پتہ نہیں یہ ملک کیسے چلے گا یا کیا حالات ہوں گے اس ملک کے. یہ ہر بااثر اور اس کے صاحب اقتدار شخص کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ میں ہی چیزیں ٹھیک کر سکتا ہوں اور میں جب تک رہوں گا تب ہی چیزیں ٹھیک بنیں گی. اب ہوتا ہی ہے کہ جب آپ ایکسٹینشنز دے رہے ہوتے ہیں نیچے بہت سے لوگ مایوس ہو رہے ہوتے ہیں, ظاہر ہے ان میں سے کسی ایک کو اوپر آنا ہوتا ہے, وہ نہیں آ پاتا, لیکن مایوسی کئی لوگوں میں چلی جاتی ہے. وہ مطلب وہ وقت پہ کسی نے ریٹائر ہونا ہے وہاں سے چلا جائے. کوئی مجھے ابھی تک یاد ہے جنرل باجوہ جب آرمی چیف بنے نئے تو پہلی بار ان کی انٹریکشن تھا میڈیا کے ساتھ, تو انہوں نے بیٹھتے ہی جو سب سے پہلا جملہ ادا کیا تھا وہ یہ تھا کہ میں نے کہہ دیا ان سے کہ اس کرسی پہ میں ایک دن ایکسٹرا نہیں بیٹھوں گا, میں جیسے ہی میری ریٹائرمنٹ کیے جائے گی میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں گا. اور آپ یقین کریں گی اس وقت ایک دوست وہاں بیٹھے ہوئے تھے, میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا, یہ کہہ تو رہے ہیں لیکن ہوگا نہیں. اور پھر میں نے انہیں یاد بھی دلایا کہ میں نے اس وقت آپ سے بات کی تھی, یہ ہمارے ہاں المیہ ہے. اور جمہوریت آج کل وہ جمہوریت کا سودا پھر بہت زیادہ بکنا شروع ہوا ہے. آج پارلیمنٹ میں بھی میں نے دیکھا, آج بڑی اچھی گڈی تقریریں بھی میں نے سنی, بڑے اچھے طریقے سے اپنی پارلیمنٹ کو وہ کیا جا رہا تھا. وہ کچھ معطلیاں بھی کر دی ہیں اسپیکر صاحب نے, لیکن ایک سوال کا جواب مجھے نہیں مل پا رہا اس میں سے بھی. وہ سوال یہ ہے کہ جب آئی جی اسلام آباد نے یہ کلیم کر دیا کہ ہم نے قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد گرفتاریاں کی ہیں, تو پھر مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہاں اسپیکر اور سیکٹری کہاں کھڑے ہیں, کہ انہوں نے پھر قانونی تقاضا کیسے پورا کر لیا جب ان سے پوچھا ہی نہیں تھا. بہرحال یہ اس سوال کا جواب بھی مجھے چاہیے. اور آئینی پیکج گورنمنٹ نے مجھے لگتا ہے بڑی محنت کی تھی, اگر مولانا بالکل اینڈ تک نہیں مانتے تو پھر یہ قاضی صاحب کو شاید پھر ایک وضاحت کرنا پڑے. صحیح. جی عامر صاحب, مولانا سے زرداری صاحب کی بھی ملاقات ہوئی, پرائم منسٹر صاحب کی بھی ملاقات ہوئی, تو کیا آپ کو لگتا ہے وہ قائل نہیں کر سکی حکومت مولانا کو؟ اور اب اگر اپوزیشن جس طرح سے ان میں اتحاد نظر آ رہا ہے تو مخالفت کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ کا جو آئینی پیکج ہے اس کو وہ لا سکے گی گورنمنٹ؟ دیکھیں, آج کی جو ہماری گفتگو ہے اور سوال ہے محمد علی درانی صاحب کے ریفرنس سے, ہمارے دوست بھائی ہیں, ان کا سودا آج کل عمران خان ہے کہ اسے کیسے بچایا جا سکتا ہے, اس کی پارٹی کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. اور پچھلے ہفتے میری ملاقات بھی ہوئی تھی ان سے, تو مجھے تو پتہ ہے کہ وہ کہاں سے بول رہے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں, لیکن مولانا فضل الرحمان کا کسی کو نہیں پتہ ہوتا
کہ وہ کب کیسے پلٹا کھائیں گے. دیکھیں نا اب گورنمنٹ کے پاس اس وقت 213 اراکین ہے قومی اسمبلی میں, ان کو 224 چاہیے اور مولانا کے پاس ہیں 8, اس کے باوجود 3 انہیں آزاد اراکین اور چاہیے, اور سینٹ میں ان کو صرف 1 چاہیے. 63 ممبرز گورنمنٹ پارٹی حکمران اتحاد کے پاس ہیں, اور 64واں جے یو آئی کا بنتا ہے تو آئینی ترمیم ہوتی ہے, اور وہاں ان کے پاس 5 سینیٹر ہیں. تو لہذا یہ آئینی ترمیم تو تبھی آنی ہے جب یہ سارے مل جائیں. جب یہ نہیں آتے تو ساری بحث ہے, گفتگو ہے. باقی قاضی صاحب نے پہلی دفعہ میں بھی یہی بات کہی تھی جو کل انہوں نے وضاحت کی, اور جو آف دی ریکارڈ گفتگو تھی, کیونکہ وہ غیر رسمی گفتگو تھی اور صحافی خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں سب کو چلانا چاہیے, تو سب نے چلا دی. اور اس میں بھی یہی بات تھی جو انہوں نے کل پریس ریلیز میں کہی. انہوں نے کوئی یہ نہیں منع کیا تھا کہ اگر آپ سب کو دے رہے ہیں, انہوں نے کیونکہ سوال یا جو بات آئی تھی وہ آئی تھی کہ چیف جسٹس کی مدت بڑھانے کی, جو آدم نذیر تارڑ صاحب نے جوڈیشل کونسل کی میٹنگ میں دی تھی, اس پہ انہوں نے انکار کیا تھا. اب جو مرضی ہم اس کے معنی پہناتے چلے جائیں. اب گفتگو ہو رہی ہے کہ جی ہم کہاں کھڑے ہیں, فوجیوں کی ایکسٹینشن سے ساری بات ہوتی ہے نا. آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف کے بعد فوج کی حالت بہت پتلی تھی, اور جنرل اشفاق پرویز کیانی جب آئے تو انہوں نے پہلا سال سپاہی کا سال منایا تھا, اور پہلے 3 سال میں انہوں نے فوج کی تمام تر عزت بحال کی تھی, اور پھر انہوں نے ایکسٹینشن لی تو نہ اپنی عزت رہی نہ فوج کی رہنے دی. پھر جناب قبلہ جنرل راحیل شریف صاحب آئے, اور ان کے لیے اس وقت آخری سال میں 2016 میں جنوری فروری میں ایک پریس ریلیز ایشو کیا گیا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا, اور اس کے بعد انہوں نے پنڈی شہر میں اور ہر بڑے شہر میں ایک ہی طرح کے بینر لگے, جانے کی باتیں جانے دو, کیونکہ آپ کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. انہوں نے ہمیں پھنسوایا, سعودی عرب کے ساتھ لڑوایا, جب یمن کا معاملہ تھا خود نوکری لے کے سائیڈ پہ ہو گئے, مزے سے لاکھوں ڈالر کما رہے ہیں وہاں پہ, کروڑوں روپے مہینے کی تنخواہ ہے, اور انجوائے کر رہے ہیں, اور پاکستان پھنسا ہوا ہے کہ ایک اچھے دوست کو آپ نے دشمن میں تبدیل کرنے کی پوری کوشش کی, جس کے نتیجے میں یو اے ای سے بھی لیٹر نواز شریف کے خلاف نکلا تھا. یہ ساری چیزیں موجود ہیں ہمارے پاس. جنرل باجوہ نے اسی لیے نواز شریف کا مکو ٹھپا کہ اسے پتا تھا کہ اگر راحیل شریف ایکسٹینشن نہیں لے سکا تو مجھے تو بالکل نہیں ملے گی, اور عمران خان نے انہیں فٹافٹ 2019 میں اگست میں ایکسٹینشن کا آرڈر ایشو کر دیا تھا. وہ تو کھوسا صاحب بڑھ گئے تھے نا, جو ہمارے چیف جسٹس تھے, جو کبھی کہتے تھے ایکسٹینشن, جس کے لیے فخر امام نے بل پیش کیا تھا, اور پھر وہ ایوان صدر پہ نظر لگا کے بیٹھے تھے, کیونکہ ہمارے وہ جو متقی پرہیزگار چیف جسٹس صاحبان ہوتے ہیں نا, وہ خلیل جبران اور اس قسم کے فلسفے بیچتے ہیں, لیکن خود 4-5 کیس سنتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں سنتے چیف جسٹس کے طور پہ. یہ سارے ہمارے ایکسچیکر پہ بیٹھ کے ہمارے اوپر ہی مونگ دلتے ہوئے چلتے چلے جاتے ہیں. اب آج چاہے ہم قاضی صاحب کو کچھ بھی کہیں, ایکسٹینشن کا لفظ کسی بھی صورت میں بہتر نہیں ہوتا, کسی کے لیے بھی بہتر نہیں ہوتا. جب آپ یہ کام کرتے ہیں اپنی عزت خراب کرتے ہیں. وہ لیں گے نہیں لیں گے, حکومت پیکج لائے گی نہیں لائے گی, لیکن اصولی بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. ہاں آپ جوڈیشل ریفارمز لانا چاہتے ہیں, میثاق جمہوریت کے تحت آئینی عدالت بنانا چاہتے ہیں, آپ ججوں کی روٹیشن اپنے اختیار میں لینا چاہتے ہیں, کیونکہ اس وقت وہ اپنی مرضی سے تبادلہ کرا سکتے ہیں شاید, لیکن ان کو مرضی کے بغیر کسی ہائی کورٹ سے چینج نہیں کیا جا سکتا. آپ کا جو پیکج ہے آپ لائیں, آپ گورنمنٹ کے ساتھ جا کے بات کریں, گورنمنٹ سیدھی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ جائے کہ جی ان میں سے کچھ چنیں, ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے, نہ ہو پھر کیا ہوا. آپ کا جو معافی ضمیر ہے کہ ہم یہ جوڈیشل پیکج لانا چاہتے ہیں, وہ پبلک کے سامنے کریں, لوگوں کی رائے لیں, وکلا سے رائے لیں. ہے کیا مسئلہ اس کے اندر؟ بھائی آپ کے پاس اکثریت ہے تب بھی آپ